اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دوستو، آج 14 نومبر 2022 اور فرینکفرٹ جرمنی کے گرد و نواح، یعنی جہاں فرینکفرٹ کی حدود ختم ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو آگے وہ ہلکی سی اور آبادی نظر آ رہی ہے، وہاں کا جو کھیت کھلیان وہ آج آپ کو ساتھ ساتھ دکھائیں گے اور تھوڑا بہت انجوائے کروائیں گے ان نظاروں کے ساتھ۔ آپ نے شروع میں ایک شعر سنا، یہ شعر اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ ان ممالک میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ہم کو لا آباد کیا ہے، یہ ان کے لیے ہیں کہ یہ قومیں جن تک اسلام کا پیغام آہستہ آہستہ اسی ذریعے سے پہنچ رہا ہے، اس کا ذریعہ تو بے شک وہ ظالم حکمران بنے جنہوں نے اپنے ہی ملک کے اندر ان شہریوں کو ظلم کا نشانہ بنا دیا جو اس ملک کو بنانے والے تھے، اس ملک کو سینچنے والے تھے اپنی جانیں دے کے دشمن ملک کے ساتھ جنگ میں۔ لیکن خدا تعالیٰ کی جو تقدیر ہوتی ہے اس کو انسان نہیں سمجھ سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ممالک جو عیسائی ہیں، یہاں بھی خدا تعالیٰ نے اسلام کو پہنچانے کا کوئی ذریعہ بنانا تھا، تو خدا تعالیٰ نے ان ظالم حکمرانوں کو شاید اس چیز کی چھوٹ دے دی کہ وہ اب ان شہریوں پہ، اس پرامن کمیونٹی پہ، میری مراد جماعت احمدیہ کے افراد ہیں، ان پہ ظلم اور ایسے قوانین کے ساتھ زیادتیاں انہوں نے کی کہ وہ مجبور ہو گئے اس ملک کو چھوڑنے کے لیے جہاں جو انہوں نے اپنی جانیں دے کر حاصل کیا۔ نہ صرف وہ بلکہ اور بھی بہت ساری کمیونٹیز، جس میں شیعہ ہیں، جس میں ہندو ہیں، جس میں عیسائی ہیں، جو وہاں کثرت میں نہیں ہیں، ان سب کے ساتھ شدید قسم کا ظلم روا رکھا گیا۔ آپ سب جانتے ہیں، میرا خیال ہے اس کی تاریخ میں اگر جایا جائے تو بڑا لمبا ہو جائے گا مضمون، کیونکہ 1947 میں پاکستان بنا اور اس کے بعد 1957 میں یا 53 میں غالباً وہ جو ہنگامے ہوئے پہلی دفعہ، اور پھر آرمی کو آنا پڑا، وہاں سے اس ملک کی بدقسمتی کا آغاز ہو گیا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پہلے وزیر خارجہ پاکستان کے سر ظفر اللہ خان تھے، جو احمدیہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے، اور پاکستان کس طرح اس زمانے میں 60s کی بات ہے، اتنا اقتصادی لحاظ سے مضبوط تھا اور ترقی کر رہا تھا کہ جرمنی جیسے ملک کو کتنے کروڑ کا قرضہ جو ہے وہ دیا گیا، اور آج آپ دیکھیں کہ پاکستان غریب ملکوں کے آگے جا کے ہاتھ پھیلا رہا ہے، اور مدد کی کیا وجہ ہے اس کے اوپر غور کرنے والی بات ہے۔ یہ مناظر، یہ خوبصورت صبح جو فرینکفرٹ کے ساتھ جو کھیتوں میں نظر آ رہی ہے، صبح سیر کرنا، واک کرنا بڑا ہی صحت کے لیے
ضروری ہے۔ یہ دیکھیں بعض لوگ جو ہیں وہ پورا ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جوگنگ کر کے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں نے ابھی اپنی نظروں میں دیکھا ہے 4-5، وہ دور دور ہیں، کیمرے میں شاید نظر نہ آئیں۔ صحت کے لیے یہ بڑا ضروری ہے تازہ آب و ہوا لینا۔ بہرحال بات چل رہی تھی اس زیادتی کی جو ہوئی احمدیہ کمیونٹی پہ، باقی وہ پھر جب آ کے آباد ہوئی ہیں یورپ میں اور امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا میں، تو ان کے ذریعے پھر اسلام کا دوبارہ جو نشاط ثانیہ کا جو ذکر ملتا ہے کہ یہ مغرب سے شروع ہوگا اسلام کی، وہ شروع ہو گیا۔ بہرحال خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کون سے ذریعے ہیں جن کے ذریعے تبلیغ کا کام ہونا ہے۔ آج کل ہو رہا ہے، جو شعر تھا شروع میں نے پڑھا، یہ بھی وہی ہے کہ اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والو جاگو، شمس و ضحیٰ یہی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ شعر لکھنے والے اور ان کے اندر ان کا جو جذبہ تھا وہ کتنا عظیم تھا۔ ان لوگوں کے لیے جو سو رہے ہیں، جن تک اسلام کی تبلیغ نہیں پہنچی، اسلام کا اب جماعت احمدیہ کے ذریعے روشناس ہو رہے ہیں۔ آپ کے علم میں نہیں ہوگا کہ جرمنی میں کتنے ملینز جرمن تک جو اسلام کی تعلیم یا اسلام کا جو پیغام ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور فلائرز کے ذریعے پہنچ چکا ہے۔ اور وہ جو کہتے ہیں نا اہتمام حجت والا معاملہ، کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں، جن کی فطرت میں نیکی ہوتی ہے، جب ان کو کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے، روشنی کی کرن نظر آتی ہے، تو وہ لازمی اس کی طرف لپکتے ہیں۔ اب یہ آپ دیکھیں جرمن، یہ جو خلفائے احمدیت کی خوابیں ہیں، جو شہادات جو انہوں نے فرمایا ہوا ہے، ایک دم اچانک ایک انقلاب ایسا آنا ہے کہ ان لوگوں نے وہ جو تعلیم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یا قرآن مجید کی، اور جو وقت کے امام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی جنہوں نے دعویٰ کیا کہ میں وہی امام مہدی ہوں جس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو بتایا تھا، ان کے ذریعے یہ جو اسلام کا پیغام پوری اس عیسائی ورلڈ، عیسائی دنیا میں پہنچ رہا ہے، یہ آہستہ آہستہ اس پہ غور کر رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں، اور پھر جب ان کو یہ شرح صدر ہو گئی کہ واقعی آج کے دور میں اگر کوئی بقا ہے اس دنیا کی تو وہ اسلام کی حقیقی تعلیم کو مان کے اس پہ عمل کر کے ہے، پھر یہ اس طرف ایک دم توجہ ہوگی۔ اللہ کرے ہماری زندگیوں میں ہو۔ بہرحال اس امید پہ جماعت احمدیہ کے نوجوان، بزرگ، خواتین دن رات ایک ہی ہوتے ہیں، مختلف پلان کر کے تاکہ ان تک پروگرام پہنچے۔ یہ تو ہو گیا ایک پہلو۔ اب چلتے ہیں دوسرا، جو کل ہمارا ایک ورلڈ کپ کا فائنل ہوا۔ انڈیا تو پہلے ہی باہر ہو گیا تھا انگلینڈ کے ہاتھوں، بہت ہزیمت ناک شکست ہوئی۔ پاکستان فائنل کے اندر پہنچا، لوگوں نے بہت توقعات لگا لی، بہت زیادہ اس کے اوپر تھا کہ پاکستانی بولنگ یہ کر۔ بات یہ ہے کہ جہاں جہاں جب پاکستان کو شکست ہوئی، پاکستان جب ہارا، تو اکثر و بیشتر جو ہے وہ پاکستانی بیٹنگ نے لیٹ ڈاؤن کیا، پاکستانی بیٹنگ جو ہے وہ فلاپ ہوئی، جس کی وجہ سے بولرز کے لیے بہت کم ٹارگٹ جو تھا اس کو ڈیفینڈ کرنا تھا۔ میرے خیال میں یہ والا جو فائنل ہے یہ شاید انڈیا کھیل رہا ہوتا، لیکن جو پہلا میچ تھا نا پاکستان اور انڈیا کا، اس کے اندر بے شک نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے جو زیادتی ہوئی قوانین کی وجہ سے، میں اس کو آئی سی سی کے قوانین کہوں گا، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ جان کے تھا یا کہ وہ غیر دانستہ تھا، لیکن قوانین میں یہ خامی تھی کہ ایک بندہ بولڈ ہو گیا ہے، وکٹ اس کی گر گئی ہے اور وہ بھاگ کے 3 رنز لے رہا ہے، ایک بندہ سپن بال پہ آگے بڑھ رہا ہے اور وہ بال کو نو بال دے دیا جاتا ہے، اس پہ چھک۔ یعنی یہ تو باتیں تھی، اگر اس دن انڈیا پاکستان سے ہار جاتا لیگل طریقے سے، یعنی کہ قوانین کی مار سے نہیں، اگر یہ قوانین نہ مارتے تو پاکستان اس وقت میچ جیتا ہوتا، اور
انڈیا کی راہیں فائنل کے لیے آسان ہو چکی ہوتی، کیوں کہ انڈیا کو انگلینڈ سے سیمی فائنل میں وہ ہزیمت نہ اٹھانی پڑتی جو انڈیا نے اٹھائی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل۔ وجہ پاکستان نے اپنے گروپ میں ٹاپ پہ رہنا تھا اور انڈیا جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ آتا۔ انڈیا کا میچ ہونا تھا نیوزی لینڈ سے اور پاکستان کا ہونا تھا انگلینڈ سے، بس اتنا سا پوائنٹ تھا جس میں ہو سکتا تھا کہ انڈیا نیوزی لینڈ کو مار لیتا اور شاید پاکستان انگلینڈ کو مار لیتا اور اس کے بعد دونوں جو ہیں وہ فائنل میں آ جاتے ہیں۔ یہ تو ایک اگر مگر والی بات ہے، لیکن بعض اوقات جو کہ انصاف کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے، شاید یہ بھی معاملہ ہوا ہو اس ہار کی وجہ سے۔ ایک ایسی ٹیم جو کہ ٹورنامنٹ سے باہر ہو چکی تھی، جس کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا تھا، وہ 92 کے ورلڈ کپ میں تو پھر بھی یہ تھا کہ بارش نے ایک پوائنٹ دلا دیا تھا، لیکن ایسی انہونی کہ ایک ورلڈ کلاس ٹیم ساؤتھ افریقہ جو پورا سال ٹیموں کے پرخچے اڑاتی ہے، ون ڈے میں T20 میں وہ نیدرلینڈ یعنی ہالینڈ سے ہار جائے اور وہ ہارنے کی وجہ سے ٹورنامنٹ سے باہر ہو جائے۔ بہرحال یہ ہوتے رہتے ہیں، کرکٹ کا حصہ ہے۔ اگر یہی کسی اور موقع پہ ہوا ہوتا تو پھر یہ ہونا تھا کہ جی پیسے لگ گئے ہیں اور یہ ہو گیا۔ بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی ہی دلچسپی کا حامل رہی ورلڈ کپ میں، اور جو سب سے بڑی چیز یہ کہ ورلڈ کپ کے بعد پاکستانی عوام جو شائقین کرکٹ، انہوں نے جو رویہ دکھایا وہ کمال کا تھا۔ کیوں کہ ہارنے کے بعد ہمیشہ ہی ٹیم پہ بہت سخت تنقید ہوتی ہے، لوگ بھڑک جاتے ہیں، لیکن پاکستانی شائقین نے اس بات کو انجوائے کیا کہ پاکستان کم از کم لڑ کے ہارا ہے، ہمت نہیں چھوڑی آخر تک۔ اگر وہ زخمی نہ ہوتا فریدی تو شاید رزلٹ اور ہوتا۔ یہ چیزیں واقعی کاؤنٹ کرتی ہیں۔ اور پھر دوسرا یہ کہ جس طرح انڈیا کے ساتھ ہوا وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہوا، پاکستان فائٹ کر کے، یہ چیزیں جو تماشائیوں کے منہ سے نکل رہی ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ نظارے جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، ہر انسان کو جہاں جہاں بھی وہ بس رہا ہے، کم از کم ہفتے میں زیادہ سے زیادہ وقت دیکھنا نصیب کرے اور صحت و سلامتی والی لمبی زندگی دے۔ آج کے لیے میرا خیال کافی ہے۔ انشاءاللہ تعالی پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔